کی ایک بحری فوج ہوگی جو فلاں علاقے کو فتح کر کے جنتی بنے گی، اور اس میں یزید بھی چونکہ شامل تھا، اس اعتبار سے اس حدیث کو مسلمان انتہائی مستند حدیث قرار دیں۔ مگر ایسی تمام حدیثیں، ایسے تمام واقعات ہر مومن کے ذہن میں ہے، مگر چونکہ ایک طویل گفتگو ہوگی اس لیے ابتدا میں اس کو واضح کر دیا جائے کہ وہ تمام واقعات جو پیغمبر اسلام کی شان یا عصمت سے خلاف ہیں، وہ سارے واقعات غلط ہیں، چاہے مسلمانوں کی مستند سے مستند کتاب ہی میں کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسی بات ہوگی کہ ان واقعات کو بیان کر کے ان کی غلطی ثابت کی جائے گی، مگر اکثر ان واقعات کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات جو آپ حضرات ہی سے کرنا ہے اور بڑی اہم ہے، پہلی دو باتیں تو ہمارا ایک عقیدہ تھا جو تقریباً تمام مسلمانوں کے سامنے آ چکا ہے، مگر تیسری بات خصوصیت سے آپ حضرات سے ہے جو ان مجالس میں یا ان تقاریر میں شریک ہوں گے یا بعد میں اس کو کسی اعتبار سے سنیں گے۔ اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ سیرت رسول ایک ایک واقعہ، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے جتنے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، ہم فقط یہ دیکھ کر کہ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے عمل کیا یا اللہ کے رسول نے فلاں چیز کی اجازت دی، یہ نتیجہ کبھی نہیں نکال سکتے ہیں کہ جب پیغمبر نے اس وقت اجازت دی ہے یا پیغمبر نے فلاں موقع پر یہ کام کیا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کی اجازت ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سنت بن گئی، کیونکہ تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام اس کی اجازت دے رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھی کہ سیرت رسول کا ہر واقعہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور اسی لیے ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، مگر کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے یہ فقط تاریخ کے واقعات سن کر نتیجہ نہ نکالیں، ورنہ انسان کو مسلسل دھوکہ ہوتا رہے گا، بلکہ اس کے لیے ہمیں فقہ سے رجوع کرنا پڑے گا جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول نے اپنی سیرت کے ہر واقعے کے بعد امت کو کیا حکم دیا، کیا ہم بھی ویسا ہی عمل کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے پابندی لگائی گئی۔ اور یہی سبب ہے کہ ہر تقریر میں اختتام پہ مسائل فقہ ضرور آئیں گے۔ میری بات واضح نہیں ہوئی اس لیے میں ایک دو مثالیں دے دوں۔ مثلا سیرت رسول میں اگر کوئی شخص یہ سنے کہ پیغمبر اسلام ایک وقت میں 9 نکاح کر چکے ہیں، تو سننے والا اگر فی الفور یہ نتیجہ نکالے کہ اب ہمارے لیے بھی اس چیز کی اجازت ہے تو یہ بالکل غلط فہمی، یہ اس کی بالکل کم علمی اور جہالت کی وجہ سے نکلا ہوا نتیجہ، اگرچہ سیرت میں آپ یہ سنیں گے۔ یا مثلا جیسے ایک بہت ہی مشہور مثال علماء دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا ہر عمل ہمارے لیے باعث ہدایت تو ہے، مگر ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول سے نہ پوچھ لیں۔ فقہاء اور علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ دیکھیں، فرض کیجئے کہ ہم مدینے میں ہوتے، رسول کے زمانے میں ہوتے، ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں راستے میں، اپنے مکان کے قریب سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ کوئی پورے حجاب میں، پورے برقعے میں، پورے پردے میں کوئی خاتون وہاں سے گزری، پیغمبر اسلام رک گئے، گفتگو ہونے لگی۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ طریقہ مقرر کیا کہ انسان کے لیے ہر عورت سے یا کم سے کم ان عورت سے گفتگو کرنا جائز ہے کہ جس سے رسول گفتگو کر رہے ہیں، یا ہاتھ ملانا جائز ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون پیغمبر اسلام کی کوئی محرم خاتون ہوتی، بہن ہوتی، ماں ہوتی، خالہ ہوتی، تو فقط رسول کے عمل کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا، جب تک کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے وضاحت نہ آ جائے۔ میں اس چیز کو کیوں بیان کر رہا ہوں اتنی اہمیت کے ساتھ؟ اس لیے کہ میں نے بعض لوگوں سے یہ بھی سنا کہ اسلام میں گانا حلال ہے، اسلام میں گانے کی اجازت، اسلام میں گانا کوئی گناہ نہیں۔ خیر، ہر کہنے والا اپنی مرضی سے جو دل چاہے کہے، مگر وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے سیرت رسول میں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ دیکھیے ہر تاریخ میں موجود ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے، بار بار ہم سنتے آئے ہیں کہ جب رسول خدا مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے تو مدینے کی عورتوں نے
یا قبیلہ بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پیغمبر اسلام کا استقبال کیا. ان کے ہاتھ میں دف تھے یا ڈھول تھے یا آلات موسیقی تھے. پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، تمام مرد کھجوروں کے درختوں پر چڑھے ہوئے دور سے دیکھ رہے. ایک مرتبہ اشارہ ملا کہ اللہ کے رسول ظاہر ہو چکے اور یہ ساری بچیاں یا عورتیں گانا گانے لگیں. پیغمبر اسلام کے استقبال میں ایک مرتبہ انہوں نے قصیدے شروع کر دیے، نغمے شروع کر دیے، گانے شروع کر دیے. اللہ کے رسول یہاں تک آئے. آنے کے بعد اس قبیلے کی بچیوں کو دیکھا، مسکرائے، لیکن نہ روکا، نہ منع کیا، نہ برا بھلا کہا، نہ کوئی عذاب سنایا، نہ کوئی حرام ہونے کی بات کی. تو دیکھیے رسول کے سامنے، رسول کے استقبال کے لیے گانا گایا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام بالکل خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلام میں جائز ہے. اب اس قسم کی بات کہنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے اتنی وضاحت کرنا پڑی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر میں کوئی واقعہ آئے اور میرا ذہن نہ جائے، میں وضاحت نہ کروں اور سننے والے اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکال لیں جو شریعت کے خلاف ہے. تو اب جیسے دلیل لانے والا اپنے خیال میں صحیح دلیل لا رہا ہے، مگر ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا اس نے دھوکہ کھایا، کتنی بڑی غلط فہمی میں وہ مبتلا ہوا. اس اعتبار سے کہ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام جس شریعت کو ہمارے سامنے پیش کیا، آہستہ آہستہ یہ شریعت نازل ہوئی ہے. سارے واجبات ایک دن میں واجب نہیں ہوئے، ساری حرام چیزیں ایک دن میں حرام نہیں ہوئی. اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ اسلام میں کوئی چیز حلال ہے یا حرام، تو پیغمبر کی زندگی کسی درمیانی واقعے کو نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہوا، اس وقت پیغمبر نے کس چیز کو حلال کیا، کس کو حرام کیا. کیونکہ شراب بھی اسلام کی ابتدا میں حلال تھی، لوگ شراب پیتے تھے اسلام کے بعد بھی، تو پیغمبر نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت تک خدا نے حرام ہونے کا حکم نافذ جاری نہیں کیا تھا. اب اس سے کوئی نتیجہ نکالے کہ آج بھی شراب حلال ہے، تو کتنی بڑی اس کی یہ غلط فہمی ہوگی. یہ مت دیکھو کہ شروع میں حلال تھی، یہ دیکھو کہ آخر میں پیغمبر حرام کر کے گئے. اسی طریقے سے گانے کا مسئلہ، بے شک ابتدا کے اندر خاص طور پر جب پیغمبر مدینے آئے، یہ ایک بات میں ابھی سے بتا دوں، اگرچہ سیرت رسول کی ایک اہم موضوع بنے گا یہ کہ جو حلال و حرام کے مسئلے یہ زیادہ تر مدینے میں آئے. مدینے سے پہلے مکے کی زندگی میں عقائد پر زیادہ زور تھا، اور مدینے میں آنے کے بعد فقہ پر یا حلال و حرام پر یا اعمال کے اوپر زیادہ زور دیا گیا. تو شراب بھی حرام ہوئی مدینے میں آنے کے بعد، گانا بھی حرام ہوا مدینے میں آنے کے بعد، سود بھی حرام ہوا مدینے میں آنے کے بعد، اس قسم کے سارے احکامات. تو اب جب رسول مدینے میں آ رہے ہیں، اگر اس وقت تک گانا جائز ہے تو یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ آخر تک یہ جائز رہا ہوگا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا فقہ میں جا کر کہ پیغمبر نے اس سلسلے میں آخری حکم کیا دیا تھا. تو میں اپنی بات کو دہرا دوں کہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیرت رسول کے واقعات آپ سنیں، تو اگر بیچ میں کوئی ایسا واقعہ آ جائے جو کسی مسئلے سے ٹکرا رہا ہو یا اس کے اندر کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہو، تو فوراً یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی آج یہی مسئلہ ہے. اس وقت اگر آپ سنیں مثلاً واقعہ آئے کہ پیغمبر اسلام اپنی بیویوں کو کئی مہینے کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر دیتے ہیں، لیکن آج اگر کوئی ایسا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ حرام. تو کسی بھی واقعے کو سن کر بغیر یہ معلوم کیے ہوئے کہ بعد میں پیغمبر نے کیا حکم دیا آپ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ان حالات میں اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا، بعد میں اللہ کے رسول نے اس کو باقی رکھا یا بدل دیا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر تقریر کے ساتھ کچھ مسائل بیان کیے جائیں. ان کا مقصد یہی ہوگا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے. یہ 3 بنیادی باتیں میں نے عرض کی. ذرا گفتگو خشک ہو گئی، مگر یہ اس لیے ضروری تھی کہ اس کے بغیر جو گفتگو ہوگی اس میں غلط فہمی کے امکانات بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو اب ان 3 تمہیدی باتوں کے بعد ہم اپنے موضوع پر گفتگو شروع کر رہے ہیں. یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ تفصیل کے ساتھ باتیں تو آئندہ پیر کی تقریر سے شروع ہوں گی. آج صرف کچھ ابتدائی اور تمہیدی باتیں. اتنا اور عرض کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات جب ہم بیان کر رہے ہیں تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سے
حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری گفتگو پیغمبر اسلام کی ولادت سے 150 سال پہلے سے شروع ہو رہی، اور پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کے بزرگوں کے کچھ حالات بھی بیان کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کچھ ایسے دشمن ہم کو نظر آتے ہیں کہ جن کی دشمنی کا آغاز پیغمبر کے زمانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ مکے میں جنہوں نے پیغمبر اسلام کو 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کر کے تبلیغ سے روکنا چاہا، یہ بھی وہ لوگ تھے کہ جنہیں اپنے خاندان سے وراثت میں رسول کی دشمنی ملی تھی، اور مدینے میں 10 سال تک جو پیغمبر اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے رہے اور ہر وقت پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام کی دشمنی بہت طویل عرصے سے وراثت میں ملتی چلی آ رہی تھی۔ تو پیغمبر کی مکے اور مدینے کی زندگی کے حالات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ان دونوں دشمنوں کو نہ سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ ہم مجبور ہیں کہ اپنی گفتگو پیغمبر اسلام سے 4 یا 5 پشت پہلے سے شروع کریں۔ یہ میں نے تقریر کے شروع میں عرض کر دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ جب خداوند لم یزل ولا یزال کی ذات کے علاوہ کوئی شے نہ تھی، اس وقت پروردگار عالم نے اپنے ارادے اور مشیت سے اس نور کو تخلیق کیا جو چہاردہ معصومین کا نور قرار پایا، اور اس وقت کائنات میں ان کے علاوہ اور کوئی شے موجود نہ تھی۔ ہمارے ساتھ اس نور کے پیدا ہونے کے بعد کے حالات کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں کہ پھر کس طرح سے پروردگار عالم نے اس نور کے مختلف اجزاء کر کے ان کی مدد سے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی، مگر فی الحال یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس نور کی پیدائش سے بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں سال بعد تک اس کائنات کی کوئی شے نہیں بنائی گئی، اور خود معصوم کا ارشاد ہے بار بار کہ ہم اس وقت پیدا کیا گئے جب نہ زمین تھا نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت اور نہ دوزخ، کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ اس کے بعد یہ نور مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ زمین و آسمان بنے، عرش و کرسی بنی، لوح و قلم پیدا کیے گئے، اور آہستہ آہستہ کائنات کی مخلوقات سامنے آنے لگی۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کی پیدائش کی اور یہ نور منتقل ہوا حضرت آدم کے جسم میں، یہاں سے یہ نور حضرت اسماعیل تک پہنچا اور ان مراحل سے گزر کے پہنچا کہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب تمہارا نور مسلسل سجدہ کرنے والے کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل، وہ مرحلہ آ گیا کہ حضرت اسماعیل کے جسم میں یہ نور منتقل ہو چکا، اور حضرت ابراہیم حکم پروردگار سے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی جناب ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ کے جا رہے جو اس وقت تک بالکل سنسان میدان تھا، بالکل سنسان جنگل تھا، ایک بے آب و گیاہ وادی تھی، حجاز کی سرزمین، چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بالکل پتھریلی سرزمین جہاں پہ نہ پانی کا ایک قطرہ نظر آ رہا اور نہ ہی کسی قسم کا سبزہ، اور خود ابراہیم پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرے حکم سے میں اپنے اہل و عیال کو بے وادٍ غیر ذی زرع ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ روایت یہ بتاتی کہ جناب ہاجرہ جن کی گود میں شیرخوار بچہ جناب اسماعیل کی صورت میں ہے، اور جناب اسماعیل کے اندر نور رسالت منتقل ہو چکا، اپنے شوہر سے فقط یہ سوال کرتی کہ یہ سنسان جنگل، یہ اتنا بڑا صحرا، یہ بے آب و گیاہ وادی جہاں نہ پینے کی کوئی چیز نہ کھانے کی کوئی چیز، آپ آخر ہمیں اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور جواب ملتا اپنے پروردگار کے سہارے پر۔ جناب ہاجرہ خاموش، جناب ہاجرہ نے اس کے بعد نہ کوئی اعتراض کیا نہ کوئی سوال کیا۔ پھر وہ مشہور واقعات تاریخ کے جنہیں مجھے دہرانا مقصد نہیں کہ جناب ہاجرہ بہرحال ماں، اور وہ وقت آ گیا کہ پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل ایک مرتبہ بے چین و بے قرار ہو رہے، اور جناب ہاجرہ اپنے بیٹے کی بے چینی کو دیکھ کے گھبرا رہی، پریشان ہو رہی، کیا کیا جائے،
کس طریقے سے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھایا جائے، کہاں سے پانی حاصل کیا جائے۔ ایک مرتبہ بے چینی کی حالت میں یہی سمجھ میں آیا کہ مجھے یہ جو قریب کی دو پہاڑیاں ان پر چڑھ کے دیکھنا چاہیے، شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، شاید کوئی چشمہ نظر آ جائے، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے جن کے پاس پانی ہو۔ چنانچہ بے چینی کے ساتھ تڑپ کے اس پہاڑی پہ چڑھی جس کا نام صفا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھا تو دوسری پہاڑی کے پیچھے پانی کی جھلک نظر آئی۔ ماں بے اختیار دوڑ کے اس پہاڑی سے نیچے اترتی اور دوڑ کے دوسری پہاڑی پہ جاتی جس کا نام مروہ۔ وہاں جو دیکھا تو پتہ چلا کہ جس پہاڑی پر میں پہلے کھڑی تھی اس کے قریب پانی نظر آ رہا۔ ایک مرتبہ پھر دوڑ کے واپس آئی اور انہی 7 چکروں کے درمیان واقعہ پیش آ گیا جس نے مکے کو ظاہری طور پر آباد کیا کہ حضرت اسماعیل جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی شدت سے، ایک مرتبہ ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا۔ 7ویں چکر پہ ماں مروہ پہاڑی پر ہے، یہ منظر دیکھا، دوڑ کے آئی، پانی ابل رہا ہے، ایک مرتبہ خوشی کی حالت ہے مگر یہ پانی تو مسلسل بہتا چلا جا رہا۔ گھبرا گئی اور بے اختیار اپنی زبان میں جو سریانی زبان تھی کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا، اور یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بہتا ہوا پانی رک گیا۔ ماں اور بیٹے نے اپنی پیاس کو بجھایا مگر اس پانی کو دیکھ کر پرندے بھی آ گئے اور اسی مقام پہ اپنی پیاس بجھانے لگے۔ پرندوں کو دیکھ کر کچھ قافلے بھی یہاں پہ آ گئے اور پہلی آبادی مکے کی سرزمین میں شروع ہوئی۔ گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی مگر چند خاص مصلحتوں سے مجھے یہ حالات بیان کرنا پڑ رہے، اور اب اس پانی کو دیکھ کر اور اس مختصر سی آبادی کو دیکھ کر عرب کا ایک اہم قبیلہ بنو جرہم وہ بھی اسی مقام پہ آ کے رہنے لگا، اور جناب اسماعیل کی شادی اس خاندان کے اندر ہو گئی۔ 4 یا 5 قبیلے اس کے بعد مسلسل آتے رہے اور مکہ ایک اچھی خاصی آبادی بن گیا۔ اسی دوران حضرت اسماعیل کا انتقال ہو چکا اور یہ نور رسول ان کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ اسی دوران یہ جو 4-5 قبیلے یہاں پہ آباد تھے ان میں سے کچھ کے دل میں حسد پیدا ہوا حضرت اسماعیل کی اولاد کو دیکھ کر، یہ مکے کے حاکم ہیں، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت ہے، ان کا حکم چلتا، وہ حسد کی وجہ سے کچھ اور تو نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ سونے کے چڑھاوے جو لوگوں نے خانہ کعبہ پہ لا کے چڑھائے تھے، کچھ تلواریں، کچھ کمانیں، کچھ زرہ، یہ سارا سامان لیا اور اٹھا کر زمزم کے کنویں میں اس کو ڈال دیا تاکہ زمزم کے کنویں کا منہ بند ہو جائے، یہاں پانی نہ رہے۔ پانی نہ رہنے سے شاید مکہ ایک مرتبہ پھر سنسان اور اجاڑ ہو جائے، اسماعیل کی اولاد کی حکومت ختم ہو جائے۔ حسد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، تلواریں، کمانے، زرہ اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن جو ایران کے حاکم نے خانہ کعبہ کے لیے بھیجے، ان سب کو زمزم میں ڈال کے زمزم کو بند کر دیا گیا۔ اور اس وقت لوگوں کے لیے زمزم کو اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا، آبادی کم تھی، مکے میں اتنی بارش ہونے لگی تھی کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی، اور زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جناب اسماعیل کی اولاد ایک مرتبہ اقتدار سے محروم ہوگی۔ یہ بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں مگر میرے موضوع سے ہٹ کر ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد اقتدار سے محروم ہوتی، حکومت سے محروم ہوتی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کے پاس 5 عہدے، اور عرب میں یہ عہدے بہت اہم سمجھے جاتے، مگر ایک ایک کر کے یہ سارے عہدے چھن گئے اور حضرت اسماعیل کی اولاد ایک عام خاندان بن کے رہ گیا عرب کا۔ مگر اس کے باوجود سارا عرب اور خاص طور پر سارا مکہ ان سے حسد بھی کر رہا ہے، دشمنی بھی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک حاکم تھے اس وقت تک لوگ اگر دشمنی کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اب جب ایک عام قبیلہ بن کے رہ گیا پھر بھی سارے مکے کے سارے قبیلے ان کے دشمن، کیونکہ سبب وہی جس پر پیغمبر اسلام نے بار بار فخر کیا۔ 11 مسلسل احادیث ہیں، صحیح احادیث، جس میں پیغمبر نے یہ کہا کہ حتیٰ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم سے لے کر اب تک، یہاں تک کہ میرے جد حضرت اسماعیل کے انتقال کے بعد بھی ہمارے خاندان میں دین ابراہیمی باقی رہا، اور ہمارے یہاں سارے کے سارے رشتے نکاح کے ذریعے ہوتے تھے۔ جب ساری دنیا میں نکاح کا تصور ختم تھا، زنا عام ہو چکا تھا،
میرا خاندان وہ خاندان تھا کہ جس کے اندر سارے رشتے اور اولاد کا سارا سلسلہ نکاح کے ذریعے ہوا ہے، تو فقط ایک قبیلہ ایسا ہے جو ان بتوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اب مذہبی اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کے خاندان لوگ مذہب کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ خاندان دنیا کے اعتبار سے روز بروز کم سے کم ہوتا چلا جا رہا۔ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام، جب ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے اس خاندان کو ایک مرتبہ پھر پرانی عزت واپس کی، اور پیغمبر اسلام کی سیرت میں تقریباً سارے علماء یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا، کئی پشتیں گزر گئی، کئی پیڑھیاں گزر گئی، یہ خاندان حکومت سے محروم ہو کر اور اپنے صحیح مذہب پر باقی رہنے کی وجہ سے سارے مکے کی دشمنی کا نشانہ بن گیا۔ تب وہ شخصیت سامنے آتی جن کا نام قصی، اور ان کے بارے میں فقط صرف اس لیے کہ ذہن واضح ہو جائے یہ مجھے دہرانا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہے حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد کا نام ہے حضرت عبد مناف، اور حضرت عبد مناف کے والد وہی قصی ہیں کہ جن کے حالات اس وقت آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے دادا حضرت عبد مناف، ان کے والد حضرت قصی ہیں کہ جو وہ شخصیت بنتے جنہوں نے اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو جو دنیاوی اقتدار سے محروم ہو چکا دوبارہ جمع کیا، سارے خاندان کو جمع کیا، انہیں ایک حوصلہ دیا، انہیں ایک طاقت دی، اور وہ 5 عہدے جو ایک ایک کر کے ان کے خاندان سے نکل چکے، بڑے اہم عہدے۔ خانہ کعبہ کے دروازے میں قفل تھا، اس کی چابی، ایک عہدہ بڑا اہم عہدہ، چابی ان کے خاندان میں تھی، جس کے لیے چاہے کعبے کو کھولے، جس کے لیے چاہے نہ کھولے۔ وہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، وہ چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی، مگر بیچ میں یہ عہدہ چھن گیا۔ حضرت قصی دوبارہ لے کے آئے، مکے میں آنے والے حاجیوں کی میزبانی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا بہت بڑا عہدہ تھا، یہ بھی ان کے خاندان میں تھا جو چھن چکا تھا۔ مکے کے اندر آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا، یہ خود ایک اتنا بڑا کام تھا کہ ایک الگ عہدہ تھا، ہزاروں حاجی اس زمانے میں آتے، یہ بھی ان کے خاندان سے نکل چکا تھا، عہدہ واپس آیا۔ ایک سب سے بڑا جو عہدہ اس زمانے میں مانا جاتا وہ یہ کہ علم، ان کے خاندان میں علم تھا، جھنڈا ان کے خاندان میں تھا مکے کا۔ مکے کا کوئی قبیلہ باہر کسی سے لڑنے جائے، جب تک کہ یہ اس کو جھنڈا نہ دے وہ لڑائی نہیں شروع کر سکتا۔ یہ جھنڈا بھی ان کے خاندان سے نکل گیا، اسے واپس لے کے آئے، تو ایک ایک کر کے 5 کے 5 عہدے انہوں نے واپس لے لیے اور اپنے سارے بکھرے ہوئے خاندان کو جمع کیا۔ چنانچہ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ انہی کا لقب قریش ہے، جو اکثر آپ سنتے ہیں قبیلہ قریش۔ قریش کے معنی ہے الگ الگ بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنے والا، جو چیزیں الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، ان سب کو لا کے جمع کرنے والے کو قریش کہتے ہیں عربی، جو کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کے اس بکھرے ہوئے خاندان کو ایک جگہ لا کے جمع کیا، اس لیے ان کا ایک لقب پڑ گیا قریش۔ اور انہوں نے وہ پہلی شخصیت کہ مکے کو ایک باقاعدہ شہر بنایا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ مختلف قبیلے آتے رہتے تھے اور ہر ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے کسی نے یہاں آبادی بنائی، کسی نے وہاں، پورا بکھرا ہوا تھا مکہ شہر۔ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلائی، شوق دلایا کہ اپنی آبادیوں کو چھوڑو، کعبے کے چاروں طرف ایک ترتیب کے ساتھ مکانات بنا کے رہو۔ شروع میں تو لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، پہلے اپنے خاندان کو لا، آہستہ آہستہ سارے کے سارے قبیلوں نے اس نظام کو پسند کیا۔ چنانچہ مکہ ایک ایسا شہر بنا کہ کعبہ اس کے درمیان ہے، چاروں طرف آبادی۔ یہ پلاننگ پہلی مرتبہ انہی حضرت قصی کی تھی، اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے عرب میں پہلی مرتبہ وہ تصور دیا جو آج ساری دنیا میں ہے۔ انہوں نے عربوں سے کہا کہ یہ سارے قبیلے، اب یہاں میں نے عرض کیا کہ 8-10 قبیلے جمع ہو چکے ہیں، ان سب میں الگ الگ میٹنگ ہوتی ہے اپنے معاملات کے لیے۔ ہم سب ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں جب بھی ضرورت ہر قبیلے کے نمائندے آ کے بیٹھے اور آپس میں بحث اور مباحثہ کیا جائے۔ دار الندوہ اس کا نام تھا، اور یہ وہی مقام تھا جہاں پر شب ہجرت رسول خدا کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔
تو یہ پہلی شخصیت جنہوں نے آج کی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا تصور دیا اور ایک خاص مقام خانہ کعبہ کے سامنے ہجر اسماعیل کے پیچھے مقرر کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ میں سے جو مکے کی زیارت کر چکے ہیں انہوں نے اس مقام کو دیکھا ہوگا۔ یہ پہلی شخصیت ہے۔ اس انداز سے دار الندوہ یعنی مشورے کی جگہ، آپس میں بحث کی جگہ، معاملات کو سلجھانے کی جگہ انہوں نے مقرر کی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یہ سارے عہدے ایک خاص صندوق کے ساتھ اپنے بیٹے جناب عبد مناف کے حوالے کیے۔ ایک صندوق خاندان ابراہیمی میں چلا آ رہا، جس میں تمام انبیاء کے تبرکات، حضرت آدم ہو، حضرت شیس ہو، حضرت ادریس ہو، حضرت نوح ہو، حضرت الیاس ہو، حضرت ابراہیم، سب کے تبرکات، وہ پورا صندوق منتقل کیا اپنے بیٹے، اور اس کے بعد وہ وصیتیں جو اس خاندان کا ہر سربراہ اپنے بعد آنے والے سے کرتا، اور جن میں پہلی وصیت یہ ہوتی کہ دیکھو تمہیں اپنی شادی ایسے خاندان میں کرنا جو شرافت میں سارے عرب میں مانا ہوا، کیونکہ تمہارے اندر جو نور یہ تمہاری اولاد میں منتقل ہوگا، سوچ سمجھ کے شادی کرنا۔ ان کا انتقال ہوا، عبد مناف سارے قبیلے کے حاکم بنے، بلکہ سارے مکے کے حاکم۔ اب یہ میرے علم میں ہے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ پیچیدہ ہیں، یہ رشتہ داریاں، کہ آپ کا ذہن میرے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوگا، مگر یہ فقط آج کی حد تک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو تک ہم حضرت عبد المطلب کے حالات میں پہنچ جائیں گے، جو مشہور شخصیت، اس کے بعد پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان چیزوں کو سمجھنا۔ حضرت عبد مناف یہ پیغمبر اسلام کے دادا کے دادا، جناب عبد مناف عرب کے حاکم بن گئے، مکے کے حاکم بن گئے، اور قریش کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی۔ بس یہی وہ مشہور شخصیت جن کے یہاں 4 بیٹے ہوئے، مگر پہلے 2 بیٹے جڑواں تھے، ایک ساتھ تھے، اور اس طرح ایک ساتھ تھے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی پیشانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، اور ایک تاریخ کے اندر کہ نہیں، ایک بھائی کے پاؤں کا پنجہ دوسرے بھائی کی پیشانی میں لگا ہوا تھا۔ اب یہ تقریباً 1700 سال پہلے کا زمانہ، اور اس زمانے میں آج کی طرح آپریشن وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں۔ ایک مرتبہ جڑواں بھائی پیدا ہو رہے ہیں، مگر اس انداز میں کہ ماں باپ پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت عبد مناف کے گھر میں یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، ماں باپ پریشان۔ آخر عرب کے تجربے کار طبیبوں نے مشورہ دیا کہ ان کو الگ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تلوار کی مدد سے دونوں کو الگ کیا جائے۔ چنانچہ تاریخ کہتی کہ ان 2 بھائیوں کو جدا کرنے کے لیے تلوار استعمال کی گئی، دونوں کی پیشانیوں کے بیچ میں تلوار کو چلایا گیا، یا جو دوسری روایت ہے پاؤں کے پنجے اور پیشانی کے بیچ میں تلوار کو چلایا گیا۔ دونوں صحیح سالم الگ تو ہو گئے، مگر اس عمل کے دوران بے انتہا خون بہا، اور عرب کے وہ تجربے کار لوگ کہ جو اس معاملات اتنے ماہر تھے کہ آج کا انسان یقین بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے پیشین گوئی کی کہ اب یہ 2 بھائی جو ہیں ان کے درمیان ہمیشہ تلوار کا اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بھائی کا نام عمر رکھا گیا، یہ بعد میں ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہ بھائی تھے کہ جن کے پاؤں کا پنجہ دوسرے کی پیشانی میں تھا، اور دوسرے کا نام عبد الشمس رکھا گیا۔ یہ وہی عبد الشمس ہیں کہ جن کے بیٹے کا نام امیہ تھا، اور انہی کی اولاد بعد میں بنو امیہ کہلائی۔ ان 2 جڑواں بھائیوں کے بعد حضرت عبد مناف کے یہاں 2 بیٹے اور ہوئے، نوفل اور مطلب۔ اب یہ جو 4 بھائی ہوئے تو ابتدائی سے اس خاندان میں 2 گروپ بن گئے، جناب ہاشم اور ان کے چھوٹے بھائی جناب مطلب۔ ان کی فکر، ان کا سوچنے کا انداز ایک جیسا تھا، اور دوسری طرف عبد الشمس اور نوفل وہ ایک طرف ہو گئے۔ اس خاندان کے بظاہر، یہ خاندان بظاہر ایک ہے مگر 2 حصے ہو چکے ہیں۔ جناب عبد مناف کے حالات بھی بہت دلچسپ، مگر کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا، اس لیے اسے مختصر کرتے ہوئے کہ جناب عبد مناف کا آخری وقت آیا۔ اب بلاتے ہیں اپنے بڑے بیٹے جناب ہاشم، اور بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرکات انبیاء تمہارے حوالے، مگر یہ یاد رکھو تمہاری پیشانی میں جو نور منتقل ہو چکا، اب تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اس نور کے لیے
شریف ترین خاندان کی ایسی عورت کا انتخاب کرو گے جو اپنے کردار کے اعتبار سے اس نور کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ہاشم نے اپنے باپ سے جب باپ کا آخری وقت کا یہ وعدہ کیا اور جناب عبد مناف کا انتقال ہو گیا، اب جناب ہاشم کے ہاتھ میں سارے مکے کی حکمرانی آئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا اصلی نام عمر، مگر چونکہ یہ انتہائی سخی سخاوت میں پورے عرب میں ان کی کوئی مثال نہیں، خاص طور پر ایک مرتبہ جب مکے میں قحط پڑا تھا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو انہوں نے اپنے سارے قیمتی جانوروں کو شام بھجوایا، وہاں ان کو فروخت کیا اور اونٹوں پر غلہ لدوا کے مکے میں منگوایا۔ یہ غلہ مکے میں آیا، جناب ہاشم اس سے روٹیاں تیار کرائیں اور ان روٹیوں کو سالن میں بھگویا، ٹکڑے کر کے سالن میں ڈالا اور سارے مکے کی اس وقت تک دعوت کرتے رہے جب تک کہ قحط ختم نہیں ہو گیا۔ عربی میں اس کھانے کو سرید کہتے ہیں، سالن جس میں روٹیاں توڑ کے ڈالی جائے، یہ رسول خدا کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کھانا، ویسے بھی عرب میں انتہائی پسندیدہ کھانا، اور توڑنے والے کو، روٹیاں توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا اصلی نام لوگ بھول گئے، عمر، اور ان کا لقب ہاشم مشہور ہو گیا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دیکھا کہ مکے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو انہوں نے اونٹ کی کھالوں کو سلوا کر، جیسے آج ہمارے یہاں ٹنکیاں بنائی جاتی ہیں، ٹینک بنائے جاتے ہیں، پہلا تصور انہوں نے دیا، اونٹ کی کھالوں کو سلوا کر بڑے بڑے حوض بنائے اور انہیں کعبے کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ سارا سال بارش ہوتی رہتی تھی، پانی جمع ہوتا تھا، اور جب حج کا موسم آتا تھا تو عرفات اور مینا یہ پورے حوض اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے حوض منتقل کیے جاتے تھے۔ خیر یہ تفصیلات اس وقت بیان کرنا تو مناسب نہیں۔ اب جناب ہاشم اپنے باپ سے کیے ہوئے عہد کے مطابق عرب کی شریف ترین خاندانوں میں شادیاں کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی 8 اولادیں ہو چکی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ انہی 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام اسد تھا۔ یہ وہی اسد جن کی بیٹی فاطمہ، جو فاطمہ بنت اسد کے نام سے تاریخ میں مشہور۔ یہ جناب اسد جو جناب ہاشم بڑے بیٹوں میں سے ایک تھے، حضرت عبد المطلب کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جناب ابو طالب کا نکاح اپنی چچا زاد بہن جناب فاطمہ سے ہوا تھا، لیکن اتنی اولادیں ہونے کے باوجود جناب ہاشم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نور میری پیشانی میں موجود ہے، یہ نور اب تک اسی طرح باقی اور برقرار ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نور کو صحیح مقام پر منتقل کرنے کے لیے جناب ہاشم اتنے نکاح کیے کہ مدینے تک یہ خبر پہنچی، اور بعد میں جو اصلی نکاح ہونے والا تھا، یا یہ کہیے جو سب سے اہم نکاح ہونے والا تھا، اس میں شیطان نے رکاوٹ ڈالی۔ بہرحال تاریخ بتا رہی ہے کہ نکاح ہو رہے ہیں، اولادیں ہو رہی، مگر جناب ہاشم دیکھ رہے ہیں کہ نور اب تک موجود، اور عرب کے اور خاص طور پر عرب کے آس پاس کے علاقوں میں جتنے بادشاہ، حاکم، سردار، وہ سب جناب ہاشم کا حسن و جمال اور اس نور کو دیکھ کر اتنے متاثر کہ پیام آ رہے، رشتے آ رہے۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھجوایا۔ قیصر روم نے، روم اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، قیصر روم اپنی بیٹی کا پیام بھجوایا، مگر جناب ہاشم نے انکار کر دیا۔ جناب ہاشم یہ رشتے پسند نہیں آئے۔ اب اتنے نکاح کے بعد، اتنی اولادیں ہونے کے بعد نور اب تک پیشانی میں موجود ہے۔ کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم، یہ نور جب تک میرے پاس امانت، میں پریشان، تو ہی کوئی ایسا راستہ کر کہ میں اس امانت کو صحیح مقام پر منتقل کروں۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں کہ آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے فوراً بعد خواب کے عالم میں پروردگار عالم کی جانب سے ایک وحی آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ رشتہ کہاں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کہہ رہی یہ حضرت ہاشم کی زندگی کا اہم ترین واقعہ۔ خواب میں پیام آیا کہ مدینے کے سردار عمر کی بیٹی سلمہ، یہ وہ محترم خاتون ہے جنہیں پروردگار عالم اس عظیم منصب کے لیے مقرر کیا کہ ان کے یہاں نور رسول منتقل۔ جناب ہاشم کی آنکھ کھلی، اپنے قبیلے کو جمع کیا اور سب کو یہ خواب سنایا۔ سارا قبیلہ خوشی کے عالم، سارا قبیلہ
خوشی کے عالم میں تیار ہوا اور چھوٹا سا قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوا. مدینے میں پہنچے, سردار مدینہ سے ملاقات کی. اس نے بھی ایک مرتبہ جناب ہاشم کا استقبال کیا. پوچھا کہ آپ کیسے زحمت کی؟ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کے آیا ہوں. جواب دیا کہ میری بیٹی تو اس نمائش میں گئی ہوئی جو آج کل خنیقہ کے مقام پر لگی. مدینے کے اندر خنیقہ کا مقام ایسا تھا کہ جہاں پہ یہودی رہا کرتے تھے, اور اس مقام پر سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ لگتا تھا, ایک نمائش لگتی تھی جس میں سارے مدینے کے آس پاس کے علاقے کے لوگ آیا کرتے تھے. میری بیٹی تو وہاں گئی ہوئی, اور ہمارے خاندان کا طریقہ کہ کسی بھی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. میری بیٹی صحیح مگر میں کچھ نہیں بول سکتا. اب جناب ہاشم ایک مرتبہ یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ میرا رشتہ اپنی بیٹی کے سامنے رکھیے, مگر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہم سب کو چلنا چاہیے اور ایک مرتبہ اس میلے میں, اس نمائش میں, اس بازار میں پہنچنا چاہیے تاکہ یہودیوں کو بھی دیکھیں اور ان کی طاقت کو بھی. یہ دوسری دشمنی. پہلی دشمنی تو آپ نے سنی کہ جناب ہاشم کا اپنا بھائی سے جدا ہونا ایک ایسی تلوار چلا گیا کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی. اب رسول کے دوسرے بڑے دشمن مدینے کے یہودی تھے, مگر ان کی دشمنی شروع ہو گئی تھی جناب ہاشم کے زمانے سے. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ سب لوگ اس میلے کے مقام پر پہنچے تو اس زمانے کا دستور تھا ہر آنے والا اپنا خیمہ خود لگاتا تھا. سرخ کھال کا, عرب میں سرخ کھال کا اونٹ بڑا قیمتی اونٹ مانا جاتا, سونے اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوتا. ایسے اونٹ کی کھال کا خیمہ جناب ہاشم نے لگایا. سارے کے سارے بازار جو سارا میلہ, ساری نمائش, سب کی توجہ ادھر ہو گئی. یہ کون بڑا سردار آیا؟ یہودیوں کی نگاہ پڑی اور ایک مرتبہ بے چین ہو گئے, ایک مرتبہ چہرے سرد پڑ گئے کہ ارے اس کے چہرے پر وہی سارے آثار جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں لکھے, اور ایک سازش کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے اس شخص کو یہیں پہ قتل کرو, یہاں سے زندہ واپس نہ جانے دو. مگر پروردگار عالم کو نور رسالت کی حفاظت کرنا تھا. یہودیوں کی سازش کا جواب ملا, مگر یہ وہ موضوع جو اب آج مکمل نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ آئندہ پیر کو یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ یہودیوں نے کیا سازش کی, جناب سلمہ کو کس طرح سے بہکانے کی کوشش کی, اور پروردگار عالم نے ان کے منصوبے کو کیسے ناکام بنایا. اب یہ دو حالات, دو شخصیتوں کے حالات, جناب ہاشم کے باقی حالات اور عبد المطلب, یہ آپ کو آئندہ پیر اور سننا پڑیں گے. اس کے بعد کی تقریر میں انشاءاللہ پیغمبر اسلام کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو آج کی حد تک یہ گفتگو سیرت رسول کے سلسلے میں مکمل ہوئی, لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیرت رسول مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمارے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت میں عمل کرنے کا کیا سبق. اس لیے ہر تقریر کے آخر میں کچھ مسائل ہوں گے. مسائل کا وقت شروع ہو رہا ہے, زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا, صرف 15 منٹ, کیونکہ تقریر 1 گھنٹے میں مکمل ہوا کرے گی. مگر مسائل کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. مسائل میں ایک ایسا موضوع آج لینے کا ارادہ ہے جو آپ حضرات کے لیے اتنا نیا یا عجیب نہیں ہے, کیونکہ جو ایک بڑی بنیادی غلطی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے, الحمدللہ یہ دیندار مجمع جو میرے سامنے ہے وہ اس غلطی سے بالکل محفوظ ہے, مگر پھر بھی 2-4 مسئلے ایسے پیدا ہو گئے موجودہ زمانے میں کہ مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنا ہی پڑی. وہ غلطی جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عالم, کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی واعظ نماز کی اہمیت بتاتا ہے, نماز قضا کرنے کا عذاب سامنے آتا ہے قرآن اور حدیث سے, اور لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے مراد صرف 5 نمازیں ہیں, صبح کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی اور عشاء کی. جی ہم پڑھ لیں تو ہم اب نمازی بن گئے اور اس بے نمازی کے عذاب سے اور گناہ سے بچ گئے. یہی تصور عام معاشرے میں, اس طبقے کو چھوڑ کر جو میرے سامنے ہے, عام لوگوں میں یہ تصور اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا کہ اگر کوئی شخص کئی سالوں کے بعد اپنی نمازیں شروع کرتا ہے اور زندگی کی پچھلی نمازوں کی قضاء عمری کرتا ہے, تب بھی
قضاء عمری میں جو اب تک نماز قضا کی، اس کی ساری توجہ ہوتی ہے کہ یہ جو صبح کی اور ظہرین کی اور مغربین کی نماز ہے، ان کی قضا میں انجام دے دوں. جبکہ ہماری شریعت نمازیں صرف یہ 5 نہیں، ان کے علاوہ 5 اور نمازیں ہیں کہ جو واجب، اور بے شک ان کی اہمیت اتنی تو نہیں جتنی یہ ظہرین یا مغربین یا فجر کی نماز کی ہے، مگر بہرحال وہ بھی نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، اور ان کا چھوڑنے والا بھی نماز چھوڑنے کا مجرم اور گناہگار بنتا ہے. تو اب یہی دیکھیں آپ کہ لوگ زندگی بھر کی نمازیں قضا پڑھ رہے ہیں، مگر جو دوسری قضا نمازیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. اور وہ جو 5 اور نمازیں، ان میں سب سے نمایاں نماز نماز آیات ہے. وہ نماز جو ہم خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے ادا کرتے ہیں، نماز آیات. مگر آپ دیکھیں کہ لوگ قضائے عمری ادا کریں، نماز آیات کی قضا کرنے والے بہت کم. جبکہ یہ بات تو واضح کہ جو آدمی اپنی گزشتہ زندگی نماز سے اتنا دور تھا کہ یہ روزانہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو وہ نماز آیات کیا پڑھتا ہوگا. یہ تو بالکل واضح چیز کہ جو صبح کی اور مغربین کی نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، قضا کرتا چلا آ رہا تھا، نماز آیات تو اس نے لازماً قضا کی ہوں گی. مگر ابھی تک توبہ کرنے کے بعد ان نمازوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. چنانچہ قضائے عمری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز آیات کو بھی انجام دیتے ہیں. بہرحال شریعت میں یہ نماز واجب ہے، اور عام طور پر آج تک ہم لوگ سورج گرہن اور چاند گرہن میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے. مگر اب زلزلہ اور مسلسل زلزلے آنے کی وجہ سے یہ ضروری محسوس ہو رہا کہ نماز آیات کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. مجھے سورج گہن چاند گہن کے مسئلے اس وقت بیان نہیں کرنا، فقط زلزلے کے مسئلے کہ زلزلے سے نماز آیات کس طرح واجب ہوتی. مگر پہلے ایک بنیادی مسئلہ، 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ 4 چیزیں ہوں تو سارے مسلمانوں پر بلکہ سارے انسانوں پر 2 رکعت ایک نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے. اور وہ 4 چیزیں ہیں: نمبر 1 سورج گرہن، چاہے پورا گرہن لگا ہو، آدھا لگا ہو، 1/4 لگا ہو، تھوڑا سا لگا ہو. نمبر 2 چاند گرہن، نمبر 3 زلزلہ، اور نمبر 4 کوئی بھی قدرتی آفت. مگر اس میں اس مسئلے میں بھی ایک فرق ہے، وہ یہ کہ سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلے میں تو یہ شرط ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جائے نماز واجب ہے، چاہے کوئی ڈرے یا نہ ڈرے. خوف کا، ڈر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. مگر جو چوتھی چیز ہے قدرتی آفت، اس میں یہ شرط ہے کہ ایسی قدرتی آفت ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت ڈر گئی ہو، تب نماز واجب ہوتی. اور اگر لوگ نہیں ڈر رہے ہیں یا تھوڑے سے لوگ ڈر رہے ہیں، باقی لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، تو نماز واجب نہیں ہوگی. مگر شرط ہے کہ قدرتی آفت ہو. مثلا بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگ ڈرنے لگے کہ یہ کیسی بارش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ڈوب جائیں. 13 دن 15 دن 2 مہینے بارش ہوئی، آندھی چلی اور ایسی آندھی کہ لوگوں کی اکثریت ڈرے. طوفان آیا، ایسا طوفان کہ لوگ ڈرے. زمین پھٹ گئی، پہاڑ گر پڑا، بجلی کی کڑک سنائی دی. کوئی بھی ایسی قدرتی آفت جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو، اس کی وجہ سے یہ اپنی آفت نہ ہو. کیونکہ یہ مسئلہ میں نے ذرا سرسری سا پرسوں رضویہ میں ایک جگہ بیان کیا تو فوراً سوال آیا کہ بھائی آج کل ہتھوڑا گروپ کی وجہ سے بہت زیادہ خوف ہے محلوں میں، ہم لوگ راتوں کو جاگ جاگ کے گزارتے ہیں، کیا نماز آیات بھی واجب اور کب تک واجب ہے، جب تک یہ لوگ پکڑے نہ جائیں، یا کیا اس کا مسئلہ. تو قدرتی آفت کے اندر یہ نماز آیات واجب ہوا کرتی. اگر کوئی انسانوں کی اپنی آفت ہے یا انسانوں کی اپنی پریشانی ہے تو اس میں نماز واجب نہیں. لیکن زلزلے میں اور سورج گرہن اور چاند گرہن میں یہ ہے کہ ڈر ہو یا نہ ہو، بہرحال نماز پڑھنا ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا جائے کہ کس کو پڑھنا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے اس شہر کے لوگوں کو جہاں پہ یہ زلزلہ آیا. اب میرے مسائل فقط زلزلے کے بارے میں. جب زلزلہ آ جائے کسی علاقے میں تو اس شہر کے رہنے والوں پر نماز آیات پڑھنا واجب ہو گئی، چاہے کوئی ڈرا ہو یا نہ ڈرا ہو.
فقط اس شہر کے رہنے والوں پر نماز واجب ہے. اگر اس کے قریب 10 میل 15 میل پر کوئی دوسرا شہر ہے ان لوگوں پر نماز آیات واجب نہیں. جس شہر میں زلزلہ آیا اسی شہر والوں پر واجب. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں آیا ہو. فرض کیجئے کراچی کے ایک حصے میں زلزلہ آیا دوسرے حصے میں زلزلہ نہیں آیا مگر نماز پورے شہر والوں پر واجب ہو جائے گی. یہ نماز جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر انسان پر واجب ہے سوائے ان عورتوں کے کہ جس وقت یہ آفت آئی ہو اس وقت وہ نجاست کے دنوں میں ہو یا نجاست کے ایام میں ہو. جس وقت مثلا زلزلہ آیا جن دنوں میں اگر کوئی عورت اس وقت حیض و نفاس کے عالم میں ہے تو اس پر یہ نماز واجب نہیں. نہ ابھی پڑھنا واجب ہے نہ بعد میں قضا ادا کرنا واجب. اور یہ مسئلہ میں اس لیے اور زیادہ تاکید کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ غلط فہمی پھیل گئی کہ نہیں عورتوں پر بھی اس کی قضا واجب ہے. ویسے تو عام عورتوں پر قضا واجب ہے یا عام عورتوں کو پڑھنا مگر جو نجاست کے دنوں میں ہو ان کے لیے یہ نماز زلزلے کی نماز بالکل معاف نہ ادا ہے نہ قضا جس طرح باقی واجب نمازوں کا مسئلہ ہے. ہاں اب اس سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ آتا ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ زلزلہ آیا. بعض ایسے لوگ تھے یا یہ کہیے کہ پہلے دن کا زلزلہ ایسا تھا کہ اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ زلزلہ آیا ہے مگر دوسرا اور خاص طور پر تیسرا زلزلہ تو ایسا تھا کہ بہت کم لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی زلزلہ آیا ہے. اب کیا اس صورت میں بھی ہم کو اس نماز کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں پہلے دو بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجئے پھر تیسرا مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اکثر مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ زلزلے کی نماز آیات کبھی قضا نہیں ہوتی ہمیشہ ادا رہتی. جب زلزلہ آیا اس دن سے لے کر انسان کے مرنے تک زلزلے کی نماز آیات جو ہے وہ ہمیشہ ادا رہے گی کبھی آپ قضا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. یہ اکثر علماء کہتے ہیں. آقا خمینی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ زلزلہ جب آئے ویسے تو واجب ہے کہ فوراً یہ نماز پڑھے اور اگر کوئی فوراً نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہے لیکن اب دیر کر کے جو پڑھے گا تو اس میں بھی ادا کی نیت کرنا پڑے گی قضا کی نہیں کیونکہ زلزلے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. آقا خود فرماتے ہیں کہ زلزلہ جب آئے تو نماز فوراً پڑھنا واجب ہے اگر دیر کر دی تو ہم گناہ گار ہیں اور اب جو نماز پڑھیں گے تو نہ ادا کی نیت کر سکتے ہیں نہ قضا کی. تو دونوں مجتہدین کا مسئلہ یہ ہے کہ زلزلہ آتے ہی نماز کا پڑھنا واجب ہے اگر بغیر کسی مجبوری کے دیر کر دی تو گناہ گار ہے. لیکن اگر کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیر کر دی تو خمینی صاحب کہتے ہیں کہ بہرحال نماز جب پڑھے گا نیت ادا ہی کی کرے گا اور آقا خود کہتے ہیں کہ نہ ادا کی نیت نہ قضا کی نیت. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ زلزلہ آیا یا سورج گہن ہوا یا چاند گہن ہوا پتہ کیسے چلے؟ شریعت نے اس کے لیے کیا معیار رکھا ہے؟ تو اس کے صرف دو طریقے ہیں. ان دو طریقوں سے آپ کو اطلاع مل جائے تو مانا جائے گا کہ زلزلہ آیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. پہلا یہ کہ دل کو یقین ہو جائے. کوئی بھی طریقہ کسی بھی طریقے سے اگر دل کو یقین ہو گیا کہ زلزلہ آیا ہے یا آ رہا ہے یا آنے والا ہے نماز واجب ہو گئی. مثلا خود ہم نے مشاہدہ کیا زلزلے کا دیوار ہلی کمرہ ہلا چیزیں ہلی دیکھا اپنی آنکھوں سے یقین ہے نماز واجب ہو گئی. یا اخبار میں پڑھا اور ہمیں بھروسہ ہو گیا اخبار کی خبر پر. اب اس میں الگ الگ معاملہ ایک آدمی کو بھروسہ ہوتا ایک آدمی کو بھروسہ نہیں ہوتا. تو جس کو اخبار کی خبر پہ یقین آ گیا اس کے لیے نماز واجب ہو گئی. جس کو یقین نہیں آیا شک میں رہا اس کے لیے نماز واجب نہیں. اچھا دوسرا پہلا طریقہ ہو گیا یقین. کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے کہ آج زلزلہ آئے گا یا آ رہا ہے آپ پر نماز واجب. یا یہ کہ ایک عادل آدمی دو عادل آدمی آ کر بتائیں کہ زلزلہ آ گیا یا زلزلہ آنے والا یا ایک عادل بتائے تو اس کی بات بھی ماننا ہے نماز آیات واجب ہو جائے گی. اور آقا خود کہتے ہیں کہ نہیں اگر ایک ثقہ آدمی بھی بتائے تب بھی نماز آیات واجب ہے. خمینی صاحب کہتے ہیں نہیں کم سے کم عادل ہونا چاہیے. بس یہ دو مسئلے آخر کے ہیں اس کے بعد مجھے گفتگو ختم کرنا ہے. اب فرق کیا ہوا؟ دیکھیے عادل کہتے ہیں وہ آدمی جو کوئی گناہ نہ کرتا
چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اور اگر کبھی اس سے گناہ ہو جائے تو اتنا اس کے پاس خوف خدا ہو کہ فوراً توبہ کر لے۔ یہ آدمی آ کر کہے کہ میرے حساب سے زلزلہ آ رہا ہے یا آنے والا ہے، آقا خوئی بھی کہتے ہیں، خمینی بھی کہتے ہیں کہ فوراً اس کی بات مان کر نماز آیات پڑھنا واجب۔ ایک ایسا ہوتا ہے آدمی جو عادل نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے مگر قابل بھروسہ ہوتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے مگر دوسری چیز میں بالکل ٹھیک ہوگا۔ مثلا داڑھی کا منڈوانا اسلام میں حرام اور گناہ، جس نے داڑھی منڈوائی وہ عادل نہیں رہا، فاسق اور فاجر ہو گیا، گناہ گار ہے، عدالت سے نکل گئے۔ لیکن ایسا دیکھا گیا کہ بعض لوگ ہیں کہ داڑھی منڈواتے ہیں، یہ ایک گناہ تو کرتے ہیں لیکن باقی باتوں میں بہت دیانت دار، بہت ٹھیک ٹھاک، بالکل قابل بھروسہ۔ تو اب ایک ایسا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ مثلا اس کی داڑھی نہیں، گناہ گار، اور کہہ رہا ہے کہ زلزلہ آیا یا آ رہا ہے، ہمیں اس پر یقین ہے کہ یہ آدمی اور سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، پورا بھروسہ ہو رہا۔ آقا خوئی کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی بات بھی مان لو، عادل نہیں ہے مگر بھروسہ ہے تمہیں۔ خمینی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ داڑھی منڈوا کے یہ عدالت سے نکل گیا، عادل نہیں رہا تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں اخبارات میں عام طور پر جو آتا ہے نا کہ کل اتنے بجے سورج گرہن لگے گا، اتنے بجے چاند گرہن، یہ عام طور پر انہی لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جو داڑھی منڈواتے ہیں، عادل نہیں ہوتے، غیر عادل ہوتے۔ یقین ہو گیا تو دوسری بات ہے، ورنہ یہ غیر عادل ہے، کم سے کم آقا خمینی کا مقلد ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ یا مثلا عورتوں میں مثال، پردہ واجب ہے، لازم ہے، بے پردگی حرام ہے۔ اب ایک عورت بے پردہ ہو گئی، گناہ کیا، عدالت سے نکل گئی، فاسق و فاجر بن گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسی عورتیں کہ باقی سارے معاملات میں، واجبات میں، دین کے احکامات میں انتہائی پابند، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، سب چیزوں میں دین کی پابندی، بس پردہ ان سے نہیں ہو پاتا۔ بہرحال ہے تو وہ فاسق و فاجر، لیکن انہوں نے آ کر بتایا کہ زلزلہ آ رہا۔ اب ہمیں بھروسہ ہے کہ ایک گناہ یہ کر رہی مگر باقی معاملات میں یہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ کوئی صاحب کہتے ہیں اس کی بات مان لو، نماز آیات واجب۔ خمینی صاحب کہتے ہیں نہیں، بھروسہ ہو، صحیح ہو، غلط ہو، کوئی ہمیں تعلق نہیں، اس نے گناہ کیا، عادل نہیں رہی، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو خیر جب ان دو طریقوں سے آپ کو پتا چلے کہ زلزلہ آ رہا ہے یا آنے والا، تب نماز آیات واجب ہے، یا خود یقین ہو جائے یا ایک عادل آدمی آپ کو اطلاع دے، یا کوئی صاحب کے نزدیک قابل بھروسہ۔ اب ایک آخری مسئلہ آج کی گفتگو کا وہ یہ کہ اگر ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ گزرنے کے بعد معلوم ہو کہ آج صبح یا 1 گھنٹے پہلے زلزلہ آیا تھا، پتہ ہی نہیں، سو رہے تھے یا احساس بھی نہیں ہوا، تو کیا کریں؟ جیسا میں نے عرض کیا تیسرے اور دوسرے زلزلے میں یہی بات ہوئی تھی۔ اس میں آقا خوئی اور خمینی میں اختلاف ہے۔ آقا خوئی کہتے ہیں کہ اگر زلزلے کے وقت آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی، یا سو رہے تھے یا معلوم نہیں تھا، بعد میں اطلاع آئی کہ آج زلزلہ آیا ہے یا کل زلزلہ آیا تھا، یا 10 دن پہلے زلزلہ آیا تھا، یا 5 سال پہلے زلزلہ آیا تھا، اور آپ کو آج اطلاع مل رہی ہے، تب بھی اس نماز کو پڑھنا واجب ہے، زلزلے کی نماز، لیکن نہ ادا کی نیت نہ قضا کی۔ آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، جب زلزلے کی اطلاع نہ ملے، بعد میں اطلاع ملے، اس کی نماز واجب نہیں ہے، اس کی نماز معاف ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لے تو ثواب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن نہ پڑھے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو زلزلے کے بعد اطلاع ملے تو اس وجہ سے دوسرے اور تیسرے زلزلے میں آقا خمینی کے اکثر مقلدوں پر نماز آیات واجب نہیں، جن کو اطلاع ہی نہیں ملی۔ البتہ آقا خوئی کے مقلد، ان کو پہلا، دوسرا، تیسرا، تینوں زلزلوں کی نماز آیات پڑھنا پڑے گی۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ اگر جس چیز سے نماز واجب ہوتی ہے یہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہو تو 1 سے زیادہ نماز واجب ہوگی، 2 زلزلے آئے تو 2 نمازیں واجب، 4 زلزلے آئے 4 نمازیں واجب، یا اگر مختلف چیزیں جمع ہو جائیں، مثلا آندھی بھی چلی، زلزلہ بھی آیا، سورج گرہن بھی لگا، تو 3 نمازیں واجب، جتنی چیزیں ہو جائیں اتنی نمازیں واجب ہو جاتی ہیں۔ بس آخری میرا ایک ہی جملہ، اندازہ کر لیں کربلا میں اہل حرم کے لیے کتنا مشکل مقام ہوگا۔ سورج گرہن ہے، نماز آیات واجب، زلزلہ آیا ہوا ہے، نماز آیات واجب، مگر وہ وقت اور وہ مرحلہ کہ نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی،
نماز کیسے پڑھی جائے؟ زینب نماز پڑھے یا جلتے ہوئے خیموں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر نکالے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. درود بھیجے محمد و آل محمد.